بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کا خصوصی پروگرام بہار آ گئی میں احمد سہیل ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام کون سا اسلام بہار آ گئی کا ایک خاص پروگرام ہے جس میں ہم ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ سے بہت سے ایسے سوالات کا جواب جاننا چاہیں گے جن کا جاننا اہم بھی ہے اور ناگزیر بھی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کافی عرصے سے مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پہ مخصوص جو طبقات ہیں وہ اس میں یہ بات گردش کرتی رہتی ہے کہ قرآن کا جو علم ہے اور اس کی جو آیات ہیں یہی صرف کافی ہیں، جو احادیث ہیں وہ ان کا انکار کرتے ہیں، منکرین میں سے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خاص نقطہ نظر ہے؟ جی، یہ کافی عرصے سے دنیا میں ہم دیکھیں مسلمانوں کے اندر یہ ایک، میں اس کو فتنہ کہتی ہوں، اور ہے یہ فتنہ کہ منکرین حدیث کا ایک فتنہ ہے۔ وہ قرآن کو تو مانتے ہیں، آیات کو بھی، ان کو کوئی بھی شکوک و شبہات نہیں ہوتے، لیکن وہ حدیث کے اوپر چاہے وہ متفق علیہ ہوں، بخاری مسلم یہی ہوں، یعنی یہ جو سیاہ ستہ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نا میں خود اتنے لوگوں سے ملتی ہوں اور زندگی میں پہلے بھی ملتی رہی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں آپ قرآن سے ہمیں جواب دیجئے، قرآن سے دلیل دیجئے۔ دیگر فتنے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ خیر، ہم نے تو ایتھیزم کی بات کر لی تو پھر رہی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ کرے ان فتنوں، ہر طرح کے فتنوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات کر لی نا کہ ہمیں سر تسلیم خم کر دینا ہے، تو صرف میں دو باتیں کرنا چاہوں گی کہ ایک تو علوم الحدیث پورا سبجیکٹ ہے، لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کے اندر وقف کر دی۔ جس طرح علوم القرآن ایک سبجیکٹ ہے نا، ہم پڑھتے ہیں جب ڈگریز، سرٹیفکیشنز، تھوڑا سا کچھ جس طرف بھی اس راستے پہ لگ جاتے ہیں، ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں نا۔ اب علوم القرآن کے بھی بہت ساری برانچز ہیں جس کے اندر اس کی بات خیر لمبی بات ہو جائے گی، لیکن علوم الحدیث کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پوری سائنس پتہ چلے کہ راوی جو تھے ان کی دیکھیے کتنی کنڈیشنز ہوتی تھی، اور مثال کے طور پہ ایک راوی کی کنڈیشن ہے تو راوی کا حافظہ کیسا تھا، راوی جو ہے وہ اس کی مطلب ذہنی صحت، اس کی کنڈیشنز، اس کا کیریکٹر، اس کا کردار، یہ ساری چیزیں جو تھی نا مل ملا کر پھر اس کو اس لیول پہ لاتی تھی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نا بخاری اور مسلم، تو بخاری مسلم میں بھی بخاری ٹاپ پہ۔ علوم الحدیث از اے سیپریٹ سبجیکٹ۔ ہم دنیا کے علوم حاصل کر لیتے ہیں اور دین کو ہی ہم غریب ہم نے اس وقت بنایا ہوا ہے، اسی لیے امت ہماری جو ہے نا مسلمان اس وقت مغلوب ہیں، کیونکہ ہم نے دین کو تو کہیں تھپکی دے کے سلایا ہوا ہے نا، ہم نے تقویٰ کی تو لاش بنا لی ہے نا، اس کی تو قبر بنا دی، ہم نے کہا جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن سے میں آپ کو اس کا جواب دوں گی اور یہی شان تقویٰ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سورہ حشر کی ہے آیت نا۔ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں وہ روک دیں اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ صرف میں نے دو باتیں اس وقت کی ہیں حدیث کے، اس میں کہ علوم الحدیث کا علم حاصل کریں بچوں، جو بھی ناظرین ہیں جن لوگوں کو بھی شکوک و شبہات ہیں، تاکہ ایمان اور مضبوط ہو۔ اور یہ قرآن کی آیت آپ کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے صرف دو ایگزامپلز لی ہیں وقت کی کمی کے باعث، تو امید ہے میں نے اپنی بات کو تھوڑا سا واضح کر دیا ہوگا۔ اب تک کی جتنی گفتگو ہوئی ہم نے افراد سے متعلقہ گفتگو کی، ہم نے یہ دیکھا کہ افراد جو ہیں وہ معاشرے میں کیا کردار اپنا دین کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کر سکتے ہیں، اور ان سوالات کا جوابات بھی دینے کی کوشش کی گئی ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ کی طرف سے، جن کا اطلاق زیادہ تر افراد کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ایک فرد واحد جو فرد ہے وہ بھی سماج کا، معاشرے کا ایک اہم جز ہے۔
تو ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد صاحبہ، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ در حقیقت جو ایک فرد ہے، ایک انسان ہے، مذہب اسلام کے مطابق، دین اسلام کے مطابق، اور خاص طور پہ قرآن میں اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور میں یہ آیت میری محبوب بھی ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا ایک امت وسط تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہیں. یعنی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اس اسلام کا، قرآن کا پیغام دنیا تک پہنچانا. جب انبیاء دنیا سے چلے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان کامل ہے. تو پھر انبیاء کے مشن کو اس فرد واحد نے، ہر ایک نے آگے لے کے چلنا ہے. مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں کیسے ہر شخص تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ان امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کم سمجھا ہوا ہے. قرآن کریم نے ہمیں بہت بلند مقام اور ایک بہت اہم ڈیوٹی دی ہے جو کہ 24/7 ہمیں ادا کرنی ہے. ایک فرد واحد جو ہے، وہ فرد واحد اپنے طور پر تو نہیں ہوگا، وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوگا. اجتماعیت جو اسلام چاہتا ہے کہ اجتماعیت جو ہے اسے فرض قرار دی. تو جو بھی گروپ آف پیپل ہیں، جو بھی جماعتیں ہیں، ہم ان کی تفصیل میں، ناموں میں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم تو ایک ایسنس سمجھنا چاہ رہے ہیں نا. جو بھی لوگ جو ہے صحیح عقائد اور اعمال، یعنی صحیح ویلیوز پہ کام کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچائیں، تو یہ اصل میں جو ہے نا بہت اہم میسیج ہے جو یہ آیت کے ذریعے سے میں نے بتایا. لیکن سورہ آل عمران میں یہ جا بجا پھر بات آتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے الفاظ بدل بدل کر بتائی ہے. اصل میں قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی سوشل، اپنی مورلز، اپنی اکنامک جو ہماری ہے، معاشیات ہے، ہمارا جو پولیٹیکل جو اسپیکٹس ہیں زندگی کے، کلچرل ویلیوز ہیں، لاز ہیں، لیگل افیئرز ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سب قوانین بتا دیے ہیں، اور اس کے بعد نیشنل لیول پہ. لیکن جو آیت یا جو فلسفہ میں یہاں پہ بتانا چاہ رہی ہوں، جو رول اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، اس کے تحت یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے ایک ویژن ہے. وی آر ناٹ اونلی ون پرسن، وی ہیو ٹو بیکم اے گلوبل سٹیزن آف 21st century. unless and until ہماری کوئی فورن پالیسی، کوئی افیئرز مکمل نہیں ہوں گے. وی ہیو ٹو کراس آل دا باؤنڈریز. فار انسٹنس ہمیں تو یہ پتہ ہی ہے کہ اب دنیا آج تک، ابھی کی بات نہیں ہے، گلوبل ولیج پتہ نہیں کب سے بن چکی ہے، ٹھیک ہے. تو وی آر کراسنگ دا باؤنڈریز. سو اف وی ول کنوے آر مشن ٹو دا ہیومینٹی تھرو سوشل میڈیا، تھرو ادر ویز. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی استطاعت دی ہوتی ہے، اس کی اپنی فیاضی ہوتی ہے، اس کی کرم نوازی ہوتی ہے. تو وی ہیو ٹو کراس دیز باؤنڈریز اینڈ اسپریڈ دا میسج ٹو دا ہول ورلڈ. یعنی امت مسلمہ کی حیثیت سے یہ فرض ہم کو انجام دینا ہے. ایک جو ٹرم اس کا ایک خاص ہے وہ ہے کہ شہادت حق، یعنی شہادت حق کا فریضہ. یہ جو حق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے ڈیوائز کر کے ہم تک پہنچا دیا، ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن ہم اس کی قدر اس طرح کرتے ہی نہیں. ہم نے اس کو اپنے دلوں میں نہیں بٹھایا، اپنی زندگیوں میں ہم نے اس کو نہیں لے کر آئے نا. تو یہ شہادت حق کی زندگی، اس فریضے کو اللہ کرے کہ ہم ادا کرنے والے ہوں. ادا تو ہم اس کا حق نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کی کوشش یا اس راستے پہ اپنے قدم تو ابھی رکھنا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا. تو میرے پاس چل کر آؤ گے، میں تمہارے طرف دوڑ کر آتا ہوں.
تو اللہ تو اپنا دامن پھیلائے اور انتظار کرتے ہیں کہ بندہ آئے اور مجھ سے طلب کرے، مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں. اب یہ ہمارے اس اوپر ہے کہ ہم اپنا دامن کتنا جو ہے وہ اس کی عطا سے بھر لیتے ہیں. ہماری جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں ان گواہیوں کو قبول کر لیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ لائف سٹائل چینج. اسلام ہمارا لباس ہے. اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا فلانی تجوید اتنی دفعہ پڑھ لی یا فلانی کام اتنی دفعہ کر لیا یا یہ ایسے کر لیا، کچھ مخصوص عبادات ہیں وہ کر لی یا اتنا کام کر لیا. اٹس اے کمپلیٹ لائف سٹائل چینج. آئی پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہمیں جو ہے اس لباس کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں وہ عطا کر دیں وہ لباس. ڈاکٹر صاحبہ، آخر میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پہلے تو میں یہ دعا کروں گی کہ میں نے کوئی ایسی مشکل یا کوئی ایسی مشکل بات ایسی نہ کر دی ہو کہ ہمارے بچے جو سن رہے ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں، وہ ان کو لگے کہ یہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ آپ نے بہت آسان اور فہم الفاظ میں اپنا پیغام اب تک دیا ہے. جی، تو میں صرف جو ایک ٹیک ہوم میسیجز جو میرے دل میں اس وقت بات آ رہی تھی یا میں جو سوچ رہی تھی کہ دراصل یہ جو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر بھی کہ یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے، اور اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں ہلایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ یہ تو سامان، دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ تھوڑا سا ہے، چند دن ہے. اور قرآن میں ہمیں کتنے سارے اس کے سینز بھی نظر آتے ہیں نا، منظر کشی نظر آتی ہے کہ جب وہاں پہ پہنچیں گے تو جب فرشتے ان سے پوچھیں گے تم وہاں پہ کتنا رہے تو کہیں گے چند پہر رہے یا دن کا کچھ تھوڑا سا حصہ. اس طرح کی قرآن میں ہمیں یہ منظر کشی بھی نظر آتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہمارے یہ عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے نا، 3 ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں کہ تعلق باللہ، اللہ سے تعلق، اللہ سے کنیکٹیوٹی ہائی فریکوینسی پہ، اس کے سگنلز بہت ہائی ہونی چاہیے. انیشیلی ایٹ ونس تو نہیں ہوں گے، کوشش کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ کنیکشن ہائی ہوتا جائے گا. دوسرا یہ کہ جو ہم نے بات کی تھی اپنے پچھلے اس میں بھی، اور میں نے ابھی شروع میں بھی ابتدائی طور پہ ذکر کیا تھا کہ اللہ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق، اور اس کے بھی ہم نے کچھ ابھی ٹپس دی ہیں اپنی گفتگو کے اندر. اور تیسری بات جو بہت میں نے آیت پڑھی ہے اس کی روشنی میں، عقیدہ آخرت، کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلی سانس آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، یا میں ابھی شام میں گھر جا کر مجھے افطار ملے گی یا نہیں ملے گی، یا میں تراویح پڑھ سکوں گی یا نہیں پڑھ سکوں گی، یا میں فلانے کوئی ٹی وی کا ڈرامہ کسی کو اگر دیکھنا ہے وہ دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھیں گے، یا اگر کوئی کرکٹ میچ کسی کو دیکھنا ہے تو کرکٹ میچ وہ کھیلنے جا سکیں گے یا نہیں یا پولیٹیکل ٹاک شو کوئی دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب، اسلام اور دنیا کی زندگی کو 2 خانوں میں بانٹ دیا، 2 کمپارٹمنٹس بنا دیے. اصل میں جب ہم نے بات کی ہے کہ اسلام کو اپنا لباس بنانا ہے، اٹس اے لائف سٹائل، اوتھینٹک لائف سٹائل چینج، تو پھر 24/7 جتنی ایکٹیویٹی ہے، افطاری بنانے میں بھی یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ پسند ہے تو میں یہ بنا رہی ہوں، میرے بچوں کو یہ پسند ہے تو میں یہ کر رہی ہوں. تو وہ ساری چیز زندگی جو ہے وہ دین اور عبادت ہی ہے. یعنی ہمیں کمپارٹمنٹس بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی ہے. ہمارا جو اسلام ہے وہ جب اس سانچے میں ڈھل جائے گا تو اس کو جو ہے ہمیں الگ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے. ہم نے یہ کیا ہوا ہے نا. تو ہماری جو دنیا ہے اس میں ہم دین کی ایپ لگا لیں، جیسے ہم نے پہلی اپنی ایپیسوڈز کی تھی رمضان ایپ، اس کو ہم نے سرچ بھی کیا، اس کی اپلیکیشن کا بھی ہم نے سوچا، ہم نے اس کے طریقے بھی دیکھے کہ رمضان ایپ کو ہم
कैसेट सर्च करें, डाउनलोड करें और अप्लाई करें ताकि हम इस रमज़ान को बेहतर गुजार सकें। तो अब इस्लाम ऐप की बात कर लेते हैं। वैसे भी इस्लाम ऐप्स आपको ऐप स्टोर में सैकड़ों हज़ारों नज़र आ जाएंगी, लेकिन टू ग्रैब द एसेंस लेट्स डू इट। और आज ही तैयार कर लें कि अपनी ज़िंदगी को, इस दुनिया की ज़िंदगी को दीन के सांचे में अल्लाह की रज़ा के ताबे जब हम कर लेंगे तो यही हमारा दीन और यही हमारी इबादत, एज सिंपल एज डैट। इसीलिए कहा जाता है ना ये दीन फितरत है। इस्लाम इज़ वेरी सिंपल। सिर्फ हमें यानी थोड़ा सा ना इसके करीब आने की, इसको समझने की ज़रूरत है बस। अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल दे और हमारे लिए आसान करें बात को समझना। नाजरीन, हम खुशकिस्मत हैं कि रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में एक बार फिर मौजूद है। ना जाने ये दोबारा हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए। डॉक्टर साहिबा ने बड़ी खूबसूरती से प्रोग्राम का इख्तिताम किया है कि इस्लाम बहुत सादा दीन है और ये सादा तरीके से ही हमारे पर इसका इतलाक़ होना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान अहमद सुहेल नसरुल्लाह को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।